یہ انسان کی زندگی انسان کو کیسے دھوکے میں رکھتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس بہت وقت پڑا ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر جا کے جو ہے وہ عبادت شروع کر دوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا۔ لیکن انسان کا جو یہ وقت ہے یہ اس کو کیسے دھوکے میں رکھتا ہے، اس پر بزرگوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ یہ جو میری سلطنت کے اندر 7 عمدہ باغ ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین پھل ہے نا جس باغ کا، وہ پھل میرے پاس لے کر آؤ تو تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات سے نوازا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب پہلے باغ کے اندر گیا تو دیکھا کہ ہرا بھرا باغ ہے اور خوب پھلدار درخت ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں۔ تو اس نے کہا چلیں ابھی تو پہلا باغ ہے، آگے 6 باغ باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے والے باغوں میں اس سے بھی عمدہ اور اعلیٰ جو فروٹ ہو۔ تو وہ دوسرے باغ کے اندر گیا تو دیکھا کہ وہ دوسرا باغ جو ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ اور اس سے بہترین ہے۔ تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ ابھی مزید 5 باغ پڑے ہیں، اگلے باغ میں سے چلتا ہوں لینے۔ تو وہ جب تیسرے باغ میں پہنچا تو ادھر کوئی خاص اس کو نظر نہ آیا، پسند نہیں آیا پھل۔ اس نے کہا چلے چوتھے میں جاتا ہوں۔ چوتھے میں جب گیا تو اس میں بھی بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، درخت جو ہیں وہ ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور جھکی ہوئی ہیں، تو بڑے خوبصورت لہلہاتے باغات ہیں اور درخت ہیں۔ تو اس نے کہا یہ انسان کو یہ جو دل میں ہوس ہوتی ہے کہ مزید ابھی ہے تو آگے چلتا ہوں۔ تو وہ جب 5ویں باغ کے اندر پہنچا تو 5واں باغ جو ہے وہ ویران۔ اب بادشاہ کی شرط یہ بھی تھی کہ جس باغ میں سے ایک مرتبہ ہو کے چلے جانا ہے واپس اس باغ میں کبھی بھی نہیں آنا۔ تو وہ جب چھٹے باغ میں گیا وہ بھی ویران۔ اب آخری باغ، اور اس میں سے اگر پھل مل گیا تو انعام ملے گا ورنہ ساری محنت برباد۔ وہ جب 7ویں باغ میں پہنچا تو وہ 7واں باغ بھی بالکل ویران، اس میں درخت جو ہیں وہ بالکل پھلدار نہیں ہیں، اور جن پر پھل ہے تو وہ بھی اتنا اچھا اور بہت کوالٹی والا پھل نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ بہت پچھتایا کہ کاش میں سارے باغوں میں سے اپنے پھل توڑتا رہتا اور اس میں سے پھر چھانٹی کر لیتا تو بہتر تھا، لیکن میں نے تو ساری باغ جو ہیں وہ ایسے ہی گزار دیے، اور جس کی میں نے امید رکھی ہوئی تھی کہ آخری باغ سے میں پھل لے لوں گا وہ زیادہ اچھا ہوگا تو وہاں سے مجھے ملا ہی نہیں۔ تو یہی بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بہترین دن گزارتا ہے، جس میں اس کو اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، تندرستی بھی ہے اور چوکنا ہے، بالکل عبادت کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور اللہ نے وسعت بھی دی ہوئی ہے۔ لیکن انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی دین کا کام بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ دنیا کی ضرورت پوری کر لوں، یہ اپنی خواہش پوری کر لوں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اور یوں شیطان دھوکے میں رکھتا ہے، اور کرتے کرتے زندگی کا وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ مسجد نہیں جا سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن حج عمرے کرنے کے لیے جا نہیں سکتا، چلنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ یا وقت ایسا آ گیا کہ جو وقت میں پہلے وقت میں مال تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا تھا، لیکن اب ایسے افلاس ہے اور مفلسی ہے، غربت ہے کہ اب صدقہ کرنا چاہتا ہے لیکن پلے کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو انسان کو یہ وقت دیا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے، تاکہ بعد میں ہم کو کبھی بھی پچھتانا نہ پڑے۔